خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سیاسی لیڈروں کے نام بگاڑنے پر تبصرہ کیا ہے۔ کہا عمران خان ریاست مدینہ کی تو ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن اچھا ہوتا کہ وہ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھ لیتے تو وہ اپنے جلسوں میں سیاسی لیڈروں پر الزامات لگانے کے ساتھ ساتھ انہیں برے ناموں اور القابات سے نہ پکارتے۔ میرا تمام سیاستدانوں کو مشورہ ہے کہ سیاست میں شائستگی اور رواداری کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سیاسی لیڈران کے نام بگاڑنے پر تبصرہ کیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ عمران خان ریاست مدینہ کی تو ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھ لیتے تو وہ اپنے جلسوں میں سیاسی لیڈران پر الزامات لگانے کے ساتھ ساتھ انہیں برے ناموں اور القابات سے نہ پکارتے۔ چودھری شجاعت نے کہا کہ میرا تمام سیاستدانوں کو مشورہ ہے کہ سیاست میں شائستگی اور رواداری کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ واضح رہے کہ عمران خان نے جلسوں کے دوران جس طرح سے اپوزیشن رہنما پر تنقید کی اور ان کے نام بگاڑی، اس پر ہر طرف سے تنقید کی جا رہی ہے اور عمران خان کو اس بات پر جو ہے وہ کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس پر تبصرہ کیا ہے چودھری شجاعت حسین نے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ عمران خان پڑھ لیتے تو اچھا ہوتا۔ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ اویس بتائے گا کیا رد عمل آیا ہے چودھری شجاعت کا اس بارے میں؟ دیکھیے، چودھری شجاعت حسین کی ہمارے سے صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر زور دیا ہے کہ سیاست میں جو ہے وہ شائستگی کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں، ایک دوسرے پر جو ہے وہ الزامات اور القابات سے جو ہے ان کو نہ پکارا جائے، اور انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے وزیر اعظم عمران خان کو، اور ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی سورہ الحجر کی آیت 11 کو اگر پڑھ لیا جاتا تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ نہ ہوتی۔ ریاست مدینہ کے جو دعوے دار ہیں ان کو بالکل بھی یہ زیب نہیں دیتا۔ تو چودھری شجاعت جو کہ ایک سینئر سیاستدان ہیں، ان کی طرف سے ایک بار پھر جو ہے یہ جو ہے پیغام دیا گیا، اور اس کے بعد جو آج کاف لیگ کا ایک اہم ترین نشست بھی ہوئی جس میں تمام ایم این اے صوبائی اور جو وفاقی وزراء بھی اس میں شریک ہوئے ہیں۔ اس میں جو موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر تفصیلی مشاورت ہوئی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مشاورت کا فیصلہ جو ہے وہ مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ کل بھی جو ہے وہ جاری رہے گا۔ کاف لیگ جو ہے بہت باریکی سے تمام صورتحال کو دیکھ رہی ہے۔ یاد رہے کہ آج حکومت کی طرف سے دو اہم ترین جو شخصیات ہیں، ایک جو معاملہ خصوصی طاہر اشرفی اور دوسرا وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری شجاعت سے ملنے یہاں پر آئے ان کی رہائش گاہ پر، اور کچھ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ پیغامات بھی وہ لے کے آئے ہیں۔ تو کاف لیگ جن پر نظریں لگی ہوئی ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل شام ایک مرتبہ پھر وہ جو مشاورتی نشست کریں گے۔ چودھری شجاعت حسین سے جو ابھی ہماری جو ملاقات ہوئی ہے اس میں وہ بہت ہی جو سیاسی لحاظ سے وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تک معاملات کو جو ہے بہت باریکی سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کا ہمیں بھی یہ کہنا تھا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے بتائی ہے، جو سورہ کے جو حوالہ دیا ہے کہ سیاست میں القابات سے نہ پکارا جائے اور ایک دوسرے کو کے حوالے سے اویس کیانی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا۔ چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کا حوالہ دیا ہے کہ الزامات لگانا، سیاسی لیڈران پر تنقید کرنا اور برے القابات سے پکارنا غلط ہے۔ ہمارے ناظرین کے لیے علامہ صاحب ایک تو اس آیت کا مفہوم بتا دیجیے گا اور یہ بھی فرمائیے گا کہ اس سلسلے میں کیا احکامات ہیں خدا تعالیٰ کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 بڑی وضاحت کے ساتھ مسلمانوں کو سماجی رویوں کی ہدایت اور انہیں درست کرنے کے بارے میں رہنمائی دیتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں دوسرے مسلمان مرد اور عورتوں کا تمسخر، مذاق نہ اڑائیں۔ گویا ہم مختلف انداز میں اپنے سے چھوٹوں کا یا اپنے سے برابر اور ہم جولیوں کا جو مذاق اڑاتے ہیں اس سے بالکل طور پہ ہمیں منع کر دیا جائے، جس میں اگلے بندے کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دو اور بڑی اہم باتیں، ایک غیبت نہ کرنے کا حکم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناموں کو بگاڑنا، اصل نام کوئی اور ہے اور اس کو چھٹائی کے ساتھ ذکر کرنا جس میں دوسرے بندے کی تحقیر لازم آتی ہے۔ تو
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ برے القاب کے ساتھ پکارنے اور ناموں کو بگاڑنے کے حوالے سے ممانعت کے بارے میں حکم دیا ہے کہ یہ بالکل بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور یعنی اسلام لانے کے بعد تو بالکل بھی ناموں کو بگاڑنا نہیں چاہیے اور یہ تو فسق والا کام ہو جائے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بد اخلاقی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگ ایک دوسرے کا نام بگاڑنے کے اندر قطعاً کوئی رو ریت نہیں برت رہے ہیں اور نہ ہی دوسرے کی عزت کا پاس ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مذہبی اور سیاسی اعتبار سے ہم لوگ بانجھ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آئندہ آنے والے وقت میں ہم اپنی نوجوان نسل اور یوتھ کو جو چیزیں سکھا رہے ہیں وہ تو اتنی خطرناک ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں اخلاقیات کا جنازہ نکال چکے ہیں اس طرح کا رویہ روا رکھ کر. اور تقریر کرنے کا تقریر نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے ناموں کو بگاڑنا شروع کر دیں اور آپ دوسرے کی تحقیر کرنا شروع کر دیں. اگر کہیں پر بھی کسی کی آپ نے کسی کے غلط معاملات کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے تو وہ آپ اس وقت تک نہیں بتا سکتے جب تک وہ جرم ثابت نہ ہو جائے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی لوگوں کو ملزم کی بجائے مجرم بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود تھے. اویس آپ کا بھی بہت شکریہ. حافظ آباد جلسے کی بات کرتے ہیں. ریاست گرانے کے لیے لوگوں کا ضمیر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ریاست، عدالت اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ خرید و فروخت روکے. وزیر اعظم عمران خان کا حافظ آباد میں تحریک انصاف کے جلسے سے خطاب. کہا سیاست میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ آلو اور ٹماٹر کی کیا قیمت ہے. عمران خان نے اپنے خطاب میں یورپی یونین کو تنقید کا نشانہ بنایا. کہا مغرب اپنے جوتے پالش کرنے والوں کو حقارت سے دیکھتا ہے. یورپین یونین کے ایمبیسڈرز نے مل کے خط لکھا کہ عمران خان کو اور ہماری حکومت کو روس کے خلاف بیان دینا چاہیے. اب یہ سارے پروٹوکول کے خلاف ہے، یہ سارے ڈپلومیٹک پروٹوکولز کے خلاف ہے کہ ایمبیسڈرز اوپن لیٹر لکھ دیں. اور میں نے ان کی صحیح تنقید کی. جو لوگ ان کے جوتے پالش کرتے ہیں وہ ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں. کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دنیا میں ہر ملک سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. بہت بڑی پاور ہے. ہماری تجارت اس کے ساتھ ہے. ہمارے بڑے عظیم پاکستانی وہاں رہتے ہیں. لیکن میں 22 کروڑ پاکستانی کا وزیر اعظم ہوں. میری سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے کہ میں اپنے پاکستانیوں کے حقوق کی حفاظت کروں. میں اپنے پاکستان کے مفادات کی حفاظت کروں. صدر ٹرمپ سے ملنے گیا، اس نے عزت کی. اسے پتا تھا کہ یہ آدمی 2 نمبر نہیں ہے. نون لیگ نے شاہراہ دستور پر 20 لاکھ افراد کا جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. عمران خان کو کنگ کانگ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے دشمنوں کو عمران خان سے مؤثر شخص نہیں مل سکتا. پاکستان پر گزشتہ 4 سال میں جو حملے کیے گئے اس کی نظیر نہیں ملتی. احسن اقبال کی پریس کانفرنس میں تنقید. کہا اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا گیا. اس حکومت کے قرض چکانے کے لیے آئندہ حکومت کو پولیس سرحد سے گزرنا ہوگا. آج پاکستان میں جو پچھلے 4 سالوں کی اس حکومت کی حکمرانی ہے اس نے ملک کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے. آج یہ حکومت خود کو پاکستان کا چیمپئن بنا کے پیش کر رہی ہے کہ عمران خان جیسے کوئی کنگ کانگ ہے اور وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے اور دنیا اس کی مخالف ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دشمنوں کو عمران خان سے مؤثر ہتھیار پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں مل سکتا. پچھلے 4 سالوں میں عمران نیازی نے
جو پاکستان کی تباہی کی ہے وہ شاید پاکستان کے بدترین دشمن کروڑوں اربوں روپے لگا کے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عمران نیازی نے 4 سالوں میں تقریباً ہم سے دگنے قرضے لیے، تقریباً 20,000 ارب کے قرضے لے چکے ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے 17 یا 18 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تجویز دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی مشاورت کے بعد اجلاس کی حتمی تاریخ کا فیصلہ کریں گے۔ ادھر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ضابطے کے مطابق قرار دے دی۔ قومی اسمبلی ذرائع کے مطابق کسی بھی رکن کے دستخط مشکوک یا رول آف سائن کے خلاف نہیں نکلے۔ اجلاس بلانا آئینی تقاضا ہے، انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے 17 یا 18 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تجویز دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی مشاورت کے بعد اجلاس کی حتمی تاریخ کا فیصلہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں نے حکومت کو 2 ٹوک سنا دیں۔ شیری رحمان کہتی ہیں اب آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی، اب اپوزیشن کا سپر اوور چل رہا ہے۔ فیصل کریم کنڈی بولے اسد کیسر استعفیٰ دیں ورنہ عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیں گے۔ نوید قمر کہتے ہیں اسد کیسر واضح انداز میں جانبداری دکھا رہے ہیں۔ اسپیکر کو نیوٹرل ہونا ضروری ہے، ایٹ لیسٹ نظر تو آئے۔ اب تو وہ اوپنلی انہوں نے اپنے ٹویٹر فیڈ پہ کہا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ آپ چاہیے کہ آپ اس سیٹ سے استعفیٰ دے دیں ورنہ عدم اعتماد کے ذریعے آپ کو ہٹایا جائے گا۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ دا پرائم منسٹر سیریس لیول پہ آیا ہے، اس میں آپ اگر کوئی پریزائڈنگ آفیسر اتنا کھلم کھلا کہہ دے کہ جی میں تو ون سائیڈڈ کام کروں گا، میں تو جیالہ ہوں اپنے عمران خان کا، تو بھائی پھر تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس اسمبلی کے اجلاس کو جو ہے پریزائڈ کرو۔ براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے اس وقت ملک کا جو سیاسی صورتحال ہے وہ ہر پاکستانی، ہر ایک شخص، ہر شہری غور سے اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ امید رکھ رہے ہیں کہ ہم جو ان کے نمائندے ہیں، جو پارلیمان میں بیٹھ کے اپنے آپ کو عوام کے نمائندے کہلاتے ہیں، کہ ہم اپنا قانونی، آئینی، جمہوری حقوق استعمال کرتے ہوئے، ان کا حقیقی نمائندگی کرتے ہوئے نیشنل اسمبلی میں اپنے فرض پورا کریں گے۔ اس لیے اس وقت جو عدم اعتماد کا چیلنج وزیر اعظم کے سامنے ہے، اور یہ عدم اعتماد کا چیلنج ایک شخص کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا عوام کا چیلنج ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ کا قافلہ جو کراچی سے لے کے اسلام آباد تک کا 10 دن کا سفر نے طے کر کے ثابت کر دیا کہ پاکستان کے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اور یہی پیپلز پارٹی کے کارکن کا 3 سال کا جدوجہد کا نتیجہ یہ ہے کہ سارے اس ملک کی جمہوری قوتیں جمہوری ہتھیار استعمال کر رہے ہیں ایک غیر جمہوری شخص کو چیلنج کرنا۔ ہمارا یہ حق ہے، ہمارا ایک پارلیمنٹری ٹول ہے، جیسے آپ سب کا حق ہے کہ آپ پارلیمان میں آپ ووٹنگ بوتھ میں جائیں اور آپ اپنا ووٹ استعمال کریں۔ ہر پارلیمان کا ممبر کا حق ہے کہ وہ پارلیمان میں جا کے ہر بل پہ، ہر بجٹ پہ، اور اب اس عدم اعتماد کے سلسلے میں اپنا ووٹ استعمال کریں۔ وزیر اعظم صاحب پھوٹکلاٹ کا شکار ہے، گھبرا چکا ہے، گالی دینے پہ اتر آیا ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ اب اس کا شکست نظر آ رہا ہے، اور جب شکست نظر آ رہا ہے ایک غیرت مند آدمی یہ کرتا کہ میرے پاس اپنے نمبرز نہیں ہیں،
میں یہ لائق ہی نہیں ہوں کہ میں قائد لیڈر آف دا ہاؤس کا عہدہ سنبھال سکوں، اور جن کے پاس اکثریت ہے وہ اپنا اکثریت دکھائیں، مگر اس لیے یہ غیر جمہوری آدمی ہے، یہ نہ جمہوریت میں یقین رکھتا ہے، نہ قانون میں یقین رکھتا ہے، نہ انصاف میں یقین رکھتا ہے، یہ فکس میچ میں یقین رکھتا ہے، یہ صرف اور صرف دھاندلی کرنا جانتا ہے۔ اور اب وزیر اعظم صاحب عدم اعتماد جیتنے کی کوشش نہیں کر رہے، اب وزیر اعظم صاحب اپنا گنتی پورا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اب وزیر اعظم دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم ہر قیمت میں اس ہارا ہوا شخص کو دھاندلی نہیں کرنے دیں گے۔ اس ملک کے عوام اس سلیکٹڈ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس وقت اس موضوع پہ دھاندلی کرے۔ ایک تو ہمارا آئین آرٹیکل 6 بہت ہی کلیئر ہے، بہت ہی کلیئر ہے، اور ہر اس شخص پہ لاگو ہوگا جو ہمارا اس آئینی پروسیس پہ غیر قانونی اور غیر آئینی کوشش کرے۔ مگر جب پوری دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ آدمی دھاندلی کرنے جا رہا ہے، جب ان کے نمائندے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، ہم ووٹ نہیں گنیں گے، جب ان کے پولیس زبردستی پارلیمان لاجز میں گھستے ہیں اور آنریبل ممبرز کو گھسیٹ کے گرفتار کرتے ہیں، تو یہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ اب میں مطالبہ کروں گا، اپیل کروں گا the Chief Justice of the Islamabad High Court, from the Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan, from the Chief Election Commissioner، اپنے اسپیکر کے بیانات بھی سنے ہوں گے، اپنے وزراء کے بیانات بھی سنے ہوں گے، اپنے وزیر اعظم پاکستان کے بیانات سنے ہوں گے، آپ نے اس حکومت کے ہتھ کنڈے حرکتیں دیکھے ہوں گے۔ ہمارا آپ سب سے اپیل ہے کہ ہر پارلیمان کا جو حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، ووٹ کر سکتے ہیں، اس کا ووٹ کا تحفظ کیا جائے، کسی کو ان کو اپنا ووٹ ڈالنے سے روکنے کی اجازت نہ ہو۔ Every single member of parliament, whether they belong to the opposition or whether they belong to the treasury benches, has a right to vote in parliament. And there is a conspiracy, an ongoing conspiracy to try to deprive the members of parliament of this right. We will not tolerate this, and we appeal to every single person, every single democratic civilian institution, in fact every single individual who has sworn an oath to protect and defend the Constitution of Pakistan, to ensure that the constitutional process is followed, to ensure that جو پارلیمان کے ممبرز ہیں ان کا ووٹ کا حق ان کو دیا جائے، اور یہی واحد حل ہے کہ ہم اس کرائسس سے بھی نکل سکیں اور پھر ملک کو اس کرائسس سے آگے نکال سکیں۔ اگر قانون کا عزت نہیں کیا جائے گا، آئین پہ کوئی پرواہ نہیں ہوگا، we can't run this country on rule of the jungle. There has to be a law of the land, and this is every single member's democratic right that they are trying to deprive us. ہم انسسٹ کریں گے کہ یہ پروسیس، ہم تو پرامن لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، ہم نے 10 دن کا احتجاج ملک بھر میں کیا، ایک پتھر نہیں پھینکا، اور اب پارلیمان کے ممبرز کو ووٹ کرنے کی اجازت ان کا حق ہے، اور وہ ضرور اپنے ووٹ ڈالیں گے۔ میں پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں کہ آپ جانتے ہو کہ ہارا ہوا ٹیم گالی دینا شروع کر دیتا ہے، ہارا ہوا شخص بال ٹیمپرنگ کرنا شروع کرتا ہے۔ اس ہارا ہوا شخص کو ہم آپ کا، عوام کا مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ یہ عدم اعتماد صرف عمران خان کی ذات کے خلاف نہیں ہے،
یہ عدم اعتماد اس معاشی بحران کے خلاف ہے جو ہر پاکستانی کو مشکل میں دکھیل دیا ہے، جس نے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ یہ عدم اعتماد اس معاشی بحران کے خلاف ہے، یہ عدم اعتماد اس فورن پالیسی کے خلاف ہے جس نے پاکستان کو پورا دنیا بھر میں آئسولیٹ کیا ہے۔ یہ عدم اعتماد اس فورن پالیسی کے خلاف ہے جس نے ہمارے دوست سے بھی دوری پیدا کیا ہے اور ہمارے جو مخالف ہیں ان کے ساتھ بھی صحیح نہیں چلی۔ یہ عدم اعتماد اس خارجہ پالیسی کے خلاف ہے جس نے عام آدمی کی زندگی کو تکلیف میں ڈال دیا ہے، اور یہ عدم اعتماد اس پولرائزڈ اینرکی کی طرف بڑھتے ہوئے معاشرے کے خلاف جو خان صاحب نے، عمران نے اب پیدا کیا ہے، ان چیزوں کے خلاف ہے۔ ہم یہ عدم اعتماد کر کے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بھرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم عدم اعتماد کر کے وہ ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جہاں ملک کے نمائندے آپس میں بیٹھ کے، آپس میں بات کر کے، جیسے ماڈرن کنٹریز جیسے کام کرتے ہیں، کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر کے صاف و شفاف الیکشنز کروائیں، عوام کو اپنا مینڈیٹ دینے کا موقع ملے، اور ایک نیا حکومت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو وہ ان مشکلات کا سامنا کر سکے اور ہمیں ان مشکل وقت سے، اس مشکل وقت سے وہ نکال سکے۔ ہم نے یہ برداشت نہیں کرنا ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ پاکستان کا معاشی پالیسی کو نقصان ہو صرف ایک شخص کی وجہ سے، فورن پالیسی کو نقصان ہو صرف ایک شخص کی وجہ سے، ہمارے ادارے متنازع ہو صرف اور صرف ایک شخص کی وجہ سے۔ یہ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کا دھاندلی کا ارادہ نہ صرف اس عدم اعتماد کا تھا، آنے والے الیکشنز کے لیے تھا۔ ہم ایسے کرائسس سے صرف تب نکل سکتے ہیں جب ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ اس شخص کا جو فورن فنڈنگ کیس ہے آج تک پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن کے سامنے، وہ جو دوسرے پہ بیرون ملک کے ایجنٹس کے تانا دیتا ہے، ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عدم اعتماد داخل ہوا ہے پارلیمان میں، ایک آپ کے سامنے بھی ایک کیس پینڈنگ ہے، جلد از جلد فورن فنڈنگ کیس کا بھی آپ اپنا فیصلہ سنا دیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ملک اور قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ کون سے بیرون اقوامی شخص جو تھے، فورنرز جو تھے، بھارت اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والے نے اس جماعت کو کھڑا کیا، اس حکومت کو پیدا کیا، اور ہمیں پاکستان کے عوام کے نمائندے وہ موقع انشاءاللہ تعالی پارلیمان کے تھرو ملے گا کہ ہم ان سے اس مشکل سے نکال سکیں۔ جی یاسر ملک صاحب۔ آپ کے بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ کچھ اعلیٰ عہدیداروں سے ہوئے ہیں، سر ادھر آپ کے بیک ڈور رابطے کچھ اعلیٰ عہدیداروں سے ہوئے ہیں، اور ان رابطوں میں آپ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عدم اعتماد جو اس کو کامیاب بنایا جائے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے، یہ حکومت یہ کہتی ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ اب تک تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کتنے حکومتی ارکان کی حمایت حاصل کر چکے ہیں؟ جہاں تک یہ عدم اعتماد ہے، میں اس عدم اعتماد پہ اس لیے اتنا فخر کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا جمہوری عدم اعتماد ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلے ایسے عدم اعتماد ہے جس کے پیچھے عوام کی طاقت ہے، جس کے پیچھے نہ صرف ایک عوام کی تحریک ہے، مگر 3 سال کا میرا سیاسی جدوجہد آپ کے سامنے ہے، اور کس طریقے سے ہم نے سارے سیاسی سٹیک ہولڈرز کو اس موقف پہ لے کر آئے، اور پھر یہ عدم اعتماد داخل ہوا، شامل ہوا، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ عدم اعتماد کامیاب ہوگا تو یہ ملک کی تاریخ کا سب سے پہلے جمہوری عدم اعتماد ہوگا جو کامیاب بھی ہوگا۔ جو یہ ڈیسپریٹ ہو کے، پریشان ہو کے بیانات آج کل وزیر اعظم کی طرف سے آ رہے ہیں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کو اتنا توجہ ہی نہ دیں۔ اتنا ہی ڈیسپریٹ میں نے کبھی کسی پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم نہیں دیکھا جو اس حد تک خوف زدہ ہے کہ اب ہر کسی کو لٹرلی گالی دینے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ اور ہم پوچھنا چاہیں گے وزیر اعظم صاحب سے
کہ وہ اپنا تقریر میں کس کو جانور کہہ رہا تھا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کا زبان نہ اس ہمارا سیاسی ماحول کے لیے صحیح ہے اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے کوئی یہ آخر جو ڈیسپریٹ ایفرٹس ہے یہ کامیاب ہوں گے. ہم چاہتے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو نقصان عمران نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، ہمارا معیشت کے، ہمارا خارجہ پالیسی کے ساتھ، ہمارا اندرونی سیاسی صورتحال کے ساتھ، جو آنے والے وقت ہے وہ بہت ہی مشکل ہے. وہ خان صاحب کا سونامی ہے، اس کا نقصان اب آپ کے سامنے آئے گا. اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایسے ماحول پیدا کرنا پڑے گا جہاں ہم مل کے محنت کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کو گالی نہیں، ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہیں. ہم ادارے کو متنازع نہیں، ادارے سے اپنے قانونی اور آئینی ہی کام لینا ہے. آپ پاکستان کو اس معاشی بحران سے عمران خان کی سیاست سے نہیں نکال سکتے ہو. آپ پاکستان کو اس خارجہ پالیسی کے بحران سے عمران کی سیاست سے نہیں نکال سکتے ہو. آپ پاکستان کے معاشرے کو جو اس وقت ایک دوسرے سے ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہے، عمران کی سیاست ہمیں اس سے نہیں نکال سکتے ہیں. ہمیں ایک واقعی جمہوری سیاست جس پہ آپ ایک دوسرے مخالف، اب ایک دوسرے کو پہچانتے ہوئے کہ آپ دوسرے کے مخالف ہے، ناپسند کرتے ہوئے ملک کے مفاد کی باتیں ہو سکے. اور ہم وہ ماحول انشاءاللہ تعالی کامیاب ہونے میں ہم کامیاب ہوں گے اس ماحول بنانے میں. خالد محمود صاحب. خالد محمود صاحب. سر آج کل جو حالات ہیں اس میں آپ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ I can't hear, sorry. آج کل جو سیاست ہے اس میں آپ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ شیک ہینڈ کر رہے ہیں جو جنرل ضیاء سے لے کے اب تک عمران خان کے ساتھی رہے ہیں. کیسا لگتا ہے جب آپ ان کو مناتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کے جنہوں نے بے وفائی کی تھی، آپ کا ضمیر کیسے مطمئن ہوتا ہے کہ وہ اب آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے اور آپ کے ساتھ ہی رہیں گے؟ جہاں تک ہاتھ ملانے کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے یہ اس وزیر اعظم کو میں نے سلیکٹ کر دیا، اس دن کے بعد میں ہر اس شخص سے رابطہ کرنے سے دیر بھی نہیں کیا جو میں سمجھتا تھا کہ ہمیں اس سلیکٹڈ سے نجات دلانے میں مدد کر سکتے ہیں، پاکستان میں جمہوریت بحال کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ ایسے ضرور جماعتیں ہوں گے، انڈیویجولز ہوں گے جس پہ آپ اس قسم کی تنقید کر سکتے ہو، مگر اگر میں انشاءاللہ تعالی ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہے، ہمارا جو بھی ملاقات ہوئے ہیں حکومت کے ماضی کے اتحادیوں سے، وہ میرا ایکسپیکٹیشن سے بھی بہتر کیے ہیں، اور اتنا سارا کامن گراؤنڈ ہے جہاں تک معاشی ایشوز ہیں، جہاں تک عوام کے مسائل ہیں، کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں. علانور صاحب. علانور. علانور وزیر اور مشرق ٹی وی چینل سے. میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے یہی کہا تھا کہ میں اگر سڑکوں پہ نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. ابھی جو جلسوں میں باتیں کر رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ خطرناک ہو گیا یا ہونے جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا خطرناک یہ رہا ہے پاکستان کے عوام کے لیے پچھلے 3 سال میں، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ جو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا سچویشن ہے جو آپ کور کرتے ہو میڈیا میں، آپ جانتے ہو کہ عوام کا کیا سوچ ہے اس وزیر اعظم کے بارے میں اور اس حکومت کے بارے میں. جہاں تک سرکے پہ آنے کی بات ہے، ہم نے تو عدم اعتماد لے کر آیا اس لیے تاکہ یہ سرکے پہ آئے اور حکومت سے نکلیں، تو ہمارا کامیابی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا جو بکلاٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ ہر دن ہمیں گالی دے کے یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بھی اس کو گالی دیں گے. ہم گالی دینے جانتے ہیں، گالی نہیں دیتے ہیں. عمران کو گالی دینا تو گالی کا توہین ہوگا. ہم اس سلسلہ میں پڑھنا نہیں چاہیں گے. ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، اور ہم سب سے بھر کر کانفیڈنٹ ہے، خوش ہے، ہنس رہے ہیں کہ ہمارا مخالف اتنا ہی پریشان ہے. جی ظہیر صاحب. چیئرمین صاحب، میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اس دن اپنا فیصلہ سنایا
کہ مولانا صاحب نے اس دن اپنا فیصلہ یہ سنایا کہ اگر عدم اعتماد ان کیس ناکام ہوتی ہے تو ہم حکومت کرنے نہیں دیں گے اس گورنمنٹ کو. اگر اپنا لاہ عمل بتاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو جمہوری جماعتیں ہیں, ماضی میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا گیا, تو کسی حد تک آپ لوگوں نے سیکھا, لیکن عمران خان جن کے گلے پڑا ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں اس تجربے کے بعد وہ سیکھ لیں گے؟ جہاں تک ہم تو کامیابی کے لیے تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور بہت ہی مطمئن ہیں اور ہمارے نہ صرف نمبرز پہ مگر عدم اعتماد کی کامیابی پہ. حکومت کے سامنے صرف اور صرف دھاندلی کا آپشن رہا ہے. صاف و شفاف الیکشن سے جیتنے کا اب امکان ہی نہیں رہا, اسپیس ہی نہیں رہا. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم نے بہت کام کیا, ماضی میں بھی کام کیا. جب پی ٹی ایم کے حصے بنے تو اس پہ بھی پھر سے غور آیا. جہاں تک عمران کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کاش اگر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیسن سے سیکھتے اور اس کو حکومت کا ذمہ داری ملتے ہوئے ان کے اصول اپناتے تو اس مشکل میں آج نہیں پڑتا. نہیں ایک خاتون لائٹس. بہت شکریہ. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا سوچ رکھا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ آئندہ حکومت چلے گی؟ کوئی نیا وزیر اعظم آئے گا یا اندر سے ہی کوئی اور بندہ آئے گا؟ کیا ہوگا؟ الیکشن ہوں گے دوبارہ؟ دوسرا, اگر ناکام ہو جاتی ہے تو پھر کیا متحدہ اپوزیشن نے ایک جو ہے وہ فارمولہ رکھا ہوگا ذہن میں؟ اور ایک میرا سوال یہ ہے کہ آج 8:30 بجے جو ہے وہ وزیر اعظم نے عوام سے اظہار یکجہتی مانگ لی ہے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر سے یکجہتی نہیں مل رہی تو باہر سے ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ دیکھیے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہو کہ خان صاحب بڑا مشکل میں ہیں. نہ پارلیمان کے اندر نمبرز پورے ہو رہے ہیں, نہ پارلیمان کے باہر نمبرز پورے ہو رہے ہیں. اب انفارمیشن یہ مل رہا ہے ہمیں کہ وزیر اعظم صاحب جہاں بھی جلسہ رکھ رہا ہے وہ سارے اسکولز کو بند کر رہے ہیں, سارے بچے کو بھی جلسے میں زبردستی بلا رہے ہیں. پھر جو بھی حکومت کے سٹاف ہے ان کو زبردستی بلا رہے ہیں. پھر جو بھی ہر پٹواری کو ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ 5,000 ہزار لوگ آپ اکٹھا کرے, اور اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اب ان کا عوام میں وہ جوش ہی نظر نہیں آ رہا ہے. تو وہ ساؤنڈ ٹریک پہ ان کا تالیاں چلا رہے ہیں آڈیو میں, تاکہ آپ کے کیمراز کے سامنے وہ تھوڑا جوش بھی نظر آئے. آج کا جو تقریر تھا وزیر اعظم کا, اس میں بھی نظر آ رہا تھا کہ تھوڑا سا پریشان تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے. آج بھی اگلے کہہ رہا ہے کہ 5 سال جب مکمل ہوتا میں یہ کروں گا. یہ تو وقت تھا کہ وزیر اعظم اپنا 3 سال کا حساب دیتا. وہ کہتا میں نے یہ کر دیا, اب اس کی بنیاد پہ مجھے ووٹ دو. وہ آج بھی وعدہ کر رہا ہے کہ 5 سال مکمل ہونے کے بعد میں یہ کروں گا. اب آپ کے پاس دن رہ چکے ہیں, آپ ان دن کی بات کریں کہ آپ ان آخری دن میں کیا کر سکتے ہیں. میرا آج بھی آپ کے لیے یہی تجویز ہے کہ عزت کے ساتھ استعفا دو. اس قسم کی جو سیاست پہ آپ اتر آئے ہو یہ ملک کو تو نقصان پہنچائے گا, لیکن آپ ہی کو مشکل میں ڈالے گا, آپ ہی کی جماعت کو مشکل میں ڈالے گا. آپ عزت سے استعفا دے, صاف و شفاف. ہمارا یہ جو عدم اعتماد ہے اور ہمارا الیکٹورل ریفارمز کا جو مقصد ہے, ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے سب مل کے. جو الیکشنز آنے والے ہیں اگر ہم سب کہہ سکیں کہ یہ صاف و شفاف الیکشنز ہے, پھر جو بھی عوام منتخب کریں گے ان کو موقع ملے گا کہ ہم اس مشکل سے نکلے, اس معاشی بحران سے نکلے. مگر عمران نے ماضی میں بھی اب تک ذات سے آگے نہیں دیکھ سکا. He can't think beyond his own person. اور آج بھی اس کا وہی مسئلہ ہے. جی آئندہ کے لائے عمل یہی ہے, میں نے جو ابھی آپ کو سنایا کہ ہم نے عدم اعتماد جیتنا ہے, الیکٹورل ریفارمز کروانا ہے اور نئے انتخابات کی تیاری کرنا ہے. چیئرمین صاحب, میرا نام غلام رسول ہے, KTN TV سے تعلق ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ
वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अनाउंस कर चुके हैं कि जिस दिन अदम एतमाद होगा उससे एक दिन पहले बी चौक पे 10 लाख के करीब लोग इकट्ठे किए जाएंगे, दावत दी जा चुकी है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें भी एक बहुत बड़ा पावर शो उस दिन करना चाह रही हैं जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी। आप नहीं समझते कि अब एक मैदान जो है वो पार्लियामेंट में सजा है, दूसरी जानिब कोई कशीदगी तो नहीं होगी कि अगर धरना दिया जाता है, इमरान खान साहब 10 लाख लोगों को कह देते हैं कि आप ठहर जाएं और उसके बाद आप लोग भी लोग इकट्ठे करें, कोई तसादुम तो नहीं होगा? आपका सवाल तो बहुत सही सवाल है, और जो इलेक्शन पार्लियामान में हो रहा है, जो प्रोसेस पार्लियामान का है, हमें उसका हिस्सा होना चाहिए, वहाँ मुकाबला करना चाहिए। और अगर खान साहब कॉन्फिडेंट होता, अगर खान साहब ने साफ शफाफ इलेक्शन का मुकाबला करना था, हमसे बॉल टैंपरिंग नहीं करना था, तो इस किस्म की हरकतें नहीं करती। और ये जो ऐलान है वो इसी कंस्पिरेसी का हिस्सा है कि वो इस किस्म का माहौल पैदा करना चाह रहा है जिससे पार्लियामान का मेंबर्स अपना वोट इस्तेमाल करने का मौका ना मिले। हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मैंने पहले भी और अब भी दोहरा रहा हूँ अपना मुतालबा सारे आला इदारे से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, इलेक्शन कमीशन से, कि किसी को आप इजाज़त नहीं दें कि वो पार्लियामेंटेरियन को अपना वोट का हक इस्तेमाल करने ना दें। जहाँ तक ये जलसा है, इट्स लास्ट अटेम्प्ट बाय वेरी वेरी डेस्परेट मैन। जहाँ तक अपोजिशन का फैसला है, ये ज़रूर मुतालबा हमारे सामने आया है, हतमी फैसला इस पे सारे जॉइंट अपोजिशन से नहीं लिया गया है। हम चाहते हैं कि ये अदम एतमाद एक जमहूरी राइट है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ऐसे नहीं हो सकता है कि आप इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे असर करने की कोशिश करें, धमकाने की कोशिश करें, ज़ोर के ज़बरदस्ती से इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। वो तो आर्टिकल 6 के नीचे आता है। ये फिर कल कोई फैसला करेगा कि कल चीफ जस्टिस का ओथ है, ये चीफ जस्टिस मुझे पसंद नहीं है, मैं 10 लाख का जलसा लेकर आ रहा हूँ और उसका हम कुछ करते। इस तरीके से मुल्क नहीं चलते, इस तरीके से रियासत नहीं चलते। कानून होता है, आइन होता है, और उसका पासदारी, इसका एहतराम सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो करते हैं। और ये जो इमरान का धमकी है, ये इसके खिलाफ जाएगा, इसको नाकाम करवाएगा। एजाज भाई, दो सवाल पूछने हैं। एक तो भी आपने खुद एक सवाल कि हुकूमती तादी माजी के तादी हैं, तो इस तरह ये कंफर्मेशन दे दीजिए। खबरें भी चल रही हैं कि परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाने का फैसला हो गया है। दूसरा, MQM को सिंध में सुना है 2 या 3 वज़ारतें मिलेंगी, एक तो ये कंफर्म कर दीजिए। दूसरा, आज प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, अब तक के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि मैं वज़ीर आज़म इसलिए नहीं बना कि आलू टमाटर के भाव मालूम करूँ। तो क्या आपका प्राइम मिनिस्टर भी आलू टमाटर के भाव मालूम करेगा? जहाँ तक हमारे एतिहादियों के साथ बातचीत है, उसमें मैं आपके सामने ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हमारा MQM के साथ राब्ते थे, वहाँ हमारा जो MQM के साथ ताल्लुक़ है, माजी है, बहुत इश्यूज़ है वहाँ, लेकिन दोनों सियासी जमात ये समझते हैं कि जो हमने जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ना सिर्फ मुल्क में मगर पूरा सूबा सिंध में, हमारा शहर कराची में, उसका मुकाबला करने के लिए हम अगर मिल के मुकाबले करते हैं, अब ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं कि हम अवाम को मसाइल से निकाल सकते हैं। और जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं तो दूसरे उस लड़ाई का फ़ायदा निकालते हैं। हम तो चाहते हैं कि जिसके साथ हम कॉमन ग्राउंड डेवलप कर सकते हैं। अदम एतमाद एक तरफ, MQM एक स्टेक होल्डर है कराची की सियासत में, और एक साजिश के तहत दूर किया गया ताकि एटलीस्ट हमसे, और अगर हमारा हर इशू पे वी डोंट नीड टू एग्री बट एटलीस्ट वेयर वी कैन फाइंड कॉमन ग्राउंड, बहुत स्कोप है काम करवाने के लिए, और उम्मीद है कि हम वो कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकेंगे। लेकिन उस पर मैं ऑफिशियली आपको एक हतमी फैसला सही टाइम पे कमेंट कर सकूँ। अली फुरकान, हाँ, वो तो सब हर पाकिस्तानी को नज़र आ रहा है कि इस वज़ीर आज़म को पहले दिन से कोई दिलचस्पी नहीं था कि महंगाई का शरह क्या है। उसको कोई परवाह ही नहीं था कि पाकिस्तान के अवाम इस महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। तारीखी सतह पे डबल डिजिट्स पे महंगाई पहुंच चुका है। लेकिन जो बकौल इस वज़ीर आज़म के जिस काम के लिए वो आए था, वो भी नहीं कर सका। वो करप्शन ख़त्म करने आया था, खुद करप्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़वाए थे,
کرپشن ختم کروانے والا نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ریکارڈز توڑ دیا کہ اس کی حکومت میں تاریخ کا سب سے زیادہ کرپشن ہوا. اس نے جو بھی دعویٰ اپوزیشن میں کیا ایک بھی وہ پورا نہیں کر سکا. تو نہ وہ جو کرنے کے لیے جو کہنے کے حد تک اس نے کہا تھا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے آیا ہوں وہ بھی نہیں ہو سکا. اور جو معاشی بحران ہے اس پہ تو جو معاشی صورتحال ہے یہ جو نقصان پہنچا گیا ہے اس کا ذمہ دار بھی یہی وزیر اعظم ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ عوام کا کیا ایشوز ہے. اس کو احساس نہیں ہے کہ عوام چاہتے ہیں کہ اس مہنگائی کا مقابلہ کیا جائے. عوام چاہتے ہیں کہ اس بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کیا جائے. یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک ایسا وزیر اعظم ہو جس کو صرف یہ اگر معلوم ہو تو گالی دینا معلوم آتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اپنا وزیر اعظم عوام کا مسائل پہ فوکس کرے, عوام کے ایشوز پہ توجہ دے, اور ہم اسی کا بندوبست کر رہے ہیں. لاسٹ کوشچن علی فرقان. پارٹی کے وقت کی ایم کیو ایم کے مرکز جانے کی اطلاعات تھی, وہ کیوں نہیں جا سکا؟ کیا کوئی بات چیت میں کوئی رکاوٹ تو نہیں پیدا ہو گئی متحدہ کے ساتھ؟ دوسرا, آپ نے اسپیکر کے خلاف جوائنٹ سیشن کے بعد سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا تھا جو کہ آپ نہیں گئے, تو کیا کوئی ایسی صورتحال ہمیں دوبارہ تو دیکھنے میں نہیں آئے گی؟ اسپیکر کے جوائنٹ سیشن کے دن آپ نے کہا پہلے اور ہم کوئی ایسی صورتحال دوبارہ تو نہیں دیکھیں گے عدم اعتماد کے دن کے بلاول صاحب پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم اسپیکر کے خلاف اس رولنگ کے خلاف اسپیکر کے خلاف رولنگ کے خلاف کا لیٹس گو ٹو دی رولنگ فرسٹ. میں سمجھتا ہوں کہ جو دھاندلی کرنے کی دھمکی دیے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی سارے کے سارے ناکام ہوں گے, اور ہم نہ صرف سیاسی طور پہ ان کو ناکام کریں گے مگر ہم مطالبہ کر رہے ہیں ہر اس ادارے کا جس کا ذمہ داری ہے ہر شہری کا آئینی, جمہوری, قانونی, انسانی حقوق کا تحفظ کرنے کا, کہ اگر آپ پارلیمان میں ووٹ دینے کا حق کا تحفظ نہیں کر سکیں گے تو پاکستان کے ہر شہری کا کیا امید ہو سکتا ہے. ان سپیکرز کا یہ غلط فہمی ہے کہ اس لیے انہوں نے سینٹ میں ہمارے خلاف دھاندلی کی, اس لیے کہ سینٹ کے وقت ان کو معلوم تھا پہلے سے کہ ہم نے کتنے ووٹس خارج کرنے ہیں اپوزیشن کے, اور گنتی کرتے ہوئے انہوں نے وہ غلط طریقے سے زبردستی خارج کیا. ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ایکشن ریپلے کر سکیں گے, لیکن ہمیں بھی یہ ایکسپیرینس ہے, ہمیں بھی یہ جانتے ہیں کہ آپ کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں, اور جو ہمیں آئین سکھانے چاہتے ہیں, ایک ہوتا ہے رولز, ایک ہوتا ہے آئین. جو ہمیں آئین سکھانا چاہتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ آئین ہم نے لکھا 1973 میں بھی 2018 میں بھی. ہم جانتے ہیں کہ آئین میں کیا کہا گیا ہے. ان کا ہر سازش ہر دم کی انشاءاللہ تعالی ناکام رہے گا, اس پہ میرے کوئی شک نہیں. مگر میرا مطالبہ ہے کہ کوئی ان کا اس دھاندلی کی کوشش میں حکومت کا ساتھ نہ دے, بلکہ اس دھاندلی کی کوشش میں ہر شخص کو, ہر ادارہ کو جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اب متحدہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارے جو کوئی ایسا بات نہیں تھا کہ ہم نے جانا تھا. ہمارے وفد گئے, ہمارے وفد کا کنورسیشنز ہوئے. کل میرا والد سے بات ہوا ان کا پارلیمانی لیڈر سے فون پہ, اور کل کا ہمارا میٹنگ کا ٹائم سیٹ ہوا تھا ادھر اسلام آباد میں. میں خود تو بڑا چاہوں گا اور میرا جماعت چاہتا ہوں کہ ہم کراچی جا سکوں, لیکن اس وقت ہم ادھر اسلام آباد میں مصروف ہے. تو ہمارا ملاقات ایم کیو ایم کے ساتھ قیادت کا لیول کا جو ملاقات ہے وہ ادھر اسلام آباد میں ہی ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے تھے, آپ نے براہ راست دیکھا. نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی.